شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، خلاصہ تراویح کا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. سماعت فرمائیں. سورہ بنی اسرائیل. اس سورہ میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ہونا ثابت کیا گیا ہے. نیز تنبیہ کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے سنبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے، ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسا دیے جائیں گے. بڑے دلنشیں طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شقاوت یعنی بدبختی اور فلاح و ناکامی کا مدار اس پر ہے کہ انسان سیدھا راستہ اختیار کرے، کیونکہ راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے. معاشرے کے خوشحال لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے خوشحال لوگ نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں کر دیا جاتا ہے اور اسے برباد کر دیا جاتا ہے. توحید کی دلیل دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی تمہیں یاد نہیں رہتا. اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا. یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے 1 سال پہلے عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا. یہ اصول اس طرح ہیں: تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، اور دعا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا. نمبر 3 رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو بھی اس کا حق دو. نمبر 4 فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. نمبر 5 اگر حاجت مندوں، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے کترانا ہو تو انہیں نرم جواب دو. نمبر 6 نہ بخل اور کنجوسی کرو اور نہ بالکل فضول خرچی پر اتر آؤ. نمبر 7 اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. نمبر 8 زنا کے قریب بھی مت جاؤ. نمبر 9 کسی کا ناحق قتل نہ کرو. نمبر 10 یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے. نمبر 11 عہد کی پابندی کرو، اس کے بارے میں یعنی عہد کے سلسلے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہے. نمبر 12 پیمانے سے دو تو پورا بھرو اور تولو بھی تو ٹھیک ٹھیک تولو. نمبر 13 کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، آنکھ، کان، دل سب کی باز پرس ہونی ہے. نمبر 14 زمین پر اکڑ کر نہ چلو. ان سب باتوں کے ساتھ اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں. نیز انہیں تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں. اس سلسلے میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ نماز وہ چیز ہے جو تم کو ان صفات عالیہ سے متصف کرے گی جن سے راہ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ناظرین سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. نمبر 1 اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2 قصہ خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟
اور نمبر 3 ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ گویا یہ 3 سوالات تھے جو مشرکین کے جانب سے، یعنی اہل کتاب کے ہی مشورے پر کہیں کہ مشرکین کی جانب سے پیش کیے گئے تھے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخوں سے متعلق تھے، اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ کفار قریش کے رویے سے مختلف نہ تھا۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے پر تنہا اور تقدیر پر، اللہ کے تقدیر پر نکل جانا چاہیے، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو یہ بھی بتایا کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت سے موت کے بعد کی وہ زندگی بعید نہیں جسے ماننے سے تم لوگ انکار کر رہے ہو۔ اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی ہے جو مکے کے سردار کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کو چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ دوسری طرف ان جو رئیس ہیں تو ان رؤسا کو، یعنی ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی کہ اپنی چند روزہ عیش زندگی، یعنی یہ جو زندگی کے عیش و عشرت کا جو سامان ہے، تو یہ عیش زندگانی پر نہ پھولو، یعنی مت اتراؤ، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی اور پائیدار ہیں۔ اسی سلسلہ کلام میں قصہ خضر و موسیٰ علیہ السلام کچھ اس انداز سے سنایا گیا اور پیش کیا گیا ہے کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہوا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخر کار وہ بھی کسی نتیجہ خیر ہی کے لیے ہوتی ہے، بس ہمیں اس پر غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔